آپ دونوں کی طرف ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس ماحول کے مطابق بات فرما دی۔ کبھی آقا علیہ السلام نے صرف سیدنا عمر کی بات کر دی، الحق ینطق علی لسان عمر، کہ حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کی زبان سے حق صادر نہیں ہوتا، نہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی۔ کبھی آقا علیہ السلام نے فرما دیا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ باقیوں سے لا تعلق ہی ظاہر کر رہے ہیں، نہیں، وہ ایک فضیلت خاص عطا فرما رہے ہیں، تخصیص کر رہے ہیں۔ کبھی آقا علیہ السلام نے ایک موقع تھا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کے خلاف اپنے اندرونی سمجھ لیں ایک اناد کا یا اپنی طبیعتوں کے انقباض کا، گھٹن کا اظہار کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس خاص موقع محل کی مناسبت سے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا، موقع یعنی مقام غدیر پر، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا لوگوں میرے بعد یہ جو دو ہیں ابو بکر و عمر، ان دونوں کی سنت کی اقتداء کرنا، دونوں کی سنت کی، ان دونوں کی پیروی کرنا۔ بخاری مسلم کی اس حدیث میں فرما دیا کہ تمام خلفائے راشدین کی، سیدنا صدیق اکبر سے لے کے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کے یاد رکھ لیجئے 6 ماہ آپ خلیفہ رہے خلافت پر، بعد میں آپ نے ودرول کیا، اور وہ 6 ماہ کا جو زمانہ خلافت ہے وہ شامل کر کے 30 برس خلافت راشدہ کے بنتے ہیں۔ تو خلافت راشدہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ تک ان 5 پر مشتمل ہے۔ 4 کا ذکر اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پیریڈ زیادہ ہیں، 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک جو خلافت راشدہ کا پیریڈ ہے، تو ان کے زمانے زیادہ ہیں، اس وجہ سے 4 کا نام بالعموم لے دیا جاتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ خلافت 6 ماہ کا، وہ خلافت راشدہ کا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، خلافت حقہ جو ہے میرے بعد 30 سال ہوگی۔ تو یہاں فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میرے بعد ان کی اقتداء کرنا، تو یہ ان کی سنت کو حضور علیہ السلام شرعی طور پہ حجت قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی کہ جب بھی اذا سئل، یعنی کان ابن عباس اذا سئل عن الامر کان فی القرآن اخبر بہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی بات سوال پوچھا جاتا اور وہ قرآن میں ہوتا تو وہ قرآن کی روح سے اس کا جواب دیتے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَكَانَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر وہ قرآن میں نہ ہوتا اور وہ حضور علیہ السلام کی سنت میں ہوتا، حضور علیہ السلام سے ثابت ہوتا بطور سنت اور حدیث کے، اخبار بہی، تو حضور کی سنت اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے جواب دیتے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر وہ آقا علیہ السلام کی سنت میں بھی نہ مجسر ہوتا تو فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، تو پھر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے حوالے سے بیان کرتے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ بات جس نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، یہ اس پیریڈ کی کہیں بات ہو رہی ہے جو ابو بکر رضی اللہ اور سیدنا فاروق اعظم کے فوری بعد کی بات ہے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ریفرنس دیتے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ، اگر ان کی سنت اور ان کے روش میں بھی یہ چیز نہ پائی جاتی تو پھر اپنی رائے سے یعنی اجتہاد سے اس کا فیصلہ دیتے۔ تو آج کی گفتگو ہم اس حصے پہ ختم کرتے ہیں۔ کچھ ریفرنسز ہیں انشاءاللہ تعالی اب صحابہ اور تابعین کے اور تبع تابعین کے، امام شافعی سے قبل تک کے زمانے کے، وہ اگلی نشست میں ان کو میں انشاءاللہ ریفر کروں گا، اور اس کے بعد ہم پھر مقام رسالت اور حجیت سنت و حدیث کے اس موضوع کو قرآن مجید کی روشنی میں لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔